رمضان المبارک کا مہینہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ آج تیسرا روزہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے رکھا۔ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مقدس مہینہ ہے، عزت و عظمت والا مہینہ ہے، شان و شوکت والا مہینہ ہے۔ بہت سارے موضوعات ہیں کہ پورا سال ان پر گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ اعمال، کچھ کرنے کے کام وہ میں رکھوں گا تاکہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے صحیح طریقے سے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اللہ رب العالمین بھی اس کے عوض میں ہمیں بہت سارا اجر انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ تقریریں یقیناً بہت ہوتی ہیں اور یہ قیامت کی ایک نشانی بھی ہے کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت کی نشانی ہے کہ تقریریں بہت ہوں گی، واعظین بڑے ہوں گے، باتیں بہت ہوں گی، گفتگویں بہت ہوں گی، لیکن عمل ختم ہو جائے گا۔ ہم نے عمل کی طرف انشاءاللہ چلنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ذوالجلال مجھے قرآن اور حدیث کے مطابق بیان کرنے کی اور ہم تمام احباب کو سن سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مقدس ہے، اس میں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اعمال کی طرف جائیں۔ جتنا بھی ہم عمل کر سکتے ہیں مشقت کے بغیر وہ ہمیں کرنا چاہیے، اور اگر کہیں مشقت بھی ہو تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس میں انسان اگر تھوڑی سی مشقت کو بھی برداشت کر لے گا تو اللہ کے ہاں انشاءاللہ یہ سرخرو ہوگا۔ تو بادروا بالاعمال، اعمال کے آگے بڑھیں، اعمال میں آگے بڑھیں۔ فاستبقوا الخیرات سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ رب العالمین کا بھی ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ اعمال میں آگے بڑھیں، خیرات کے، نیکی کے کام میں آگے بڑھیں، اللہ رب العالمین کی طرف بخشش کا راستہ جو ہے وہ کھولیں کہ ہم نے توبہ اور استغفار کرنی ہے۔ تو جتنا بھی ہو سکے اس مہینے سے، ان لمحات سے، ان ساعات سے فائدہ اٹھائیں اور اٹھانے کی کوشش کریں کہ میں نے اپنے اعمال کو بہتر کرنا ہے، میں نے اپنے شب روز کو بہتر کرنا ہے، میں نے اپنے عمل کو اچھا بنانا ہے تاکہ اللہ رب العالمین کے ہاں میں سرخرو ہو سکوں۔ سب سے پہلا عمل جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کوشش کریں کہ نماز 5 وقت جو ہم ادا کرنے کے لیے آتے ہیں مسجد میں، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب اور عشاء کی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے کی عادت بنائیں کہ ہم نے نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی تبدیلی جو ہے وہ آنی چاہیے، تو رمضان المبارک کا مہینہ آنے کے بعد یہ تبدیلی تو ہمارے اندر آنی چاہیے نا کہ ہم نے جو 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں۔ تکبیر اولیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کو تکبیر اولیٰ کے ثواب کا پتہ چل جائے تو اسے آنا پڑے، اور پھر فرمایا ساتھ ہی ایک اور روایت میں لو یعلم المصلی ما فی الصف الاول والتکبیرۃ الاولیٰ والعتمہ، یہ 3 حدیثیں میں نے اکٹھی کر کے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اگر کسی مسلمان کو پہلی صف کے ثواب کا، تکبیر اولیٰ کا اور عشاء کی نماز کا ثواب کا علم ہو جائے لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے اپنی سرین کے بل بھی آنا پڑے وہ تب بھی پیچھے نہیں رہے گا، یعنی گھٹنوں کے بل لگا لیں، اگر کسی کو گھٹنے کے بل بھی آنا پڑے تو وہ اس میں ضرور شریک ہوگا۔ تو ہماری تبدیلی یہ ہونی چاہیے رمضان المبارک کے مہینہ کے آنے کے ساتھ
کہ ہم تکبیر اولا کے ساتھ نماز کو ادا کریں. جب پہلی تکبیر ہوتی ہے تو اس میں ہم جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں, جماعت کے ساتھ کوشش کریں نماز پڑھنے کی. ایک عمل یہ ہے کہ جب ہم مسجد کی طرف آتے ہیں, اگر ہم وضو اپنے گھر سے کر کے آئیں, اگر ہم وضو اپنے گھر سے کر کے آئیں, یہ ایک بڑا بہترین عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے کأنہ فی الصلاۃ, ایک روایت یہ ہے کہ گویا وہ بندہ نماز کی حالت میں ہے, وہ چل کے آ رہے ہیں, قدم اٹھا کے آ رہے ہیں, تو وہ گویا کہ نماز کی حالت میں ہی تھا. ایک روایت ابو داؤد کی ایک روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اپنے گھر سے وضو کیا اور مسجد کی طرف چل پڑا, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مسجد میں نماز ادا نہیں کرنے کے لیے آ رہا, بلکہ کالحاج والعمرہ, وہ بندہ یوں سمجھ لے کہ میں اپنے گھر سے وضو کر کے جو مسجد کی طرف چلا ہوں, میں حج اور عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کالحاج والعمرہ, اتنا زبردست قسم کا یہ ثواب ہے کہ اگر ہم وضو کریں اپنے گھر سے کریں, اور اپنے گھر سے وضو کر کے جب آئیں گے مسجد کی طرف, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر ایک خطوہ کے بدلے میں اللہ رب العالمین نیکی عطا فرماتا ہے. خطوہ کیا ہے؟ ایک قدم. ہر ایک قدم کے بدلے میں, آپ کا گھر یہ مسجد 18 نمبر گلی میں ہے, کوئی 17 سے آتا ہے, کوئی 16 سے, کوئی 14 سے, کوئی دور سے بھی آتے ہیں, لیکن پیدل آتے ہیں, تو جتنے وہ قدم چل کر آئیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے ہی قدم کے بدلے میں اسے ہر قدم کا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آنے والے کو ثواب ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, آنے والا ہے اس کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا, لیکن نماز ادا کرنے کے بعد پھر وہ جتنے قدم اٹھا کے اپنے گھر کو جائے گا, اللہ رب العالمین اس کا بھی اسے اجر عطا فرمائے گا. تو آنے کا بھی اجر ہے اور جانے کا بھی اجر ہے. قدم اٹھا کے آنا اور قدم اٹھا کے جانا, دونوں کا اجر. اور یہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں یہ عمل ہمیں ضرور کرنا چاہیے کہ ہم فائدہ اٹھائیں. یہ زندگی جو دی ہے, استمتع بالحیاہ, اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائیں. تو وہ زندگی سے فائدہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتلائی ہوئی تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں. بہترین عمل کہ گھر سے وضو کریں اور پھر وضو کر کے آ جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ وضو کے لیے ہاتھ دھوتا ہے پہلے بسم اللہ پڑھیں, بسم اللہ پڑھیں, اور پھر فرمایا جب ہاتھ دھوتا ہے اللہ اکبر. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے جتنے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں اللہ رب العالمین سارے مٹا دیتا ہے. پھر وہ کلی کرتا ہے, جب وہ کلی کرتا ہے تو اس کے منہ سے جتنے بھی ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے منہ سے وہ گناہوں کو نکال دیتا ہے. وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے, ناک کے ذریعے سے جتنے گناہ ہوئے اللہ رب العالمین وہ نکال دیتا ہے. وہ چہرے کو دھوتا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے ذریعے سے جو گناہ اس نے کیے اللہ رب العالمین وہ بھی مٹا دیتا ہے. پھر وہ بازو کو دھوتا ہے اور فرمایا کہ کونیوں تک اگر اس سے کوئی گناہ ہوا ہے اللہ رب العالمین وہ بھی نکال دیتا ہے. وہ سر کا مسح کرتا ہے تو سر کا مسح کرنے سے سر کے جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ رب العالمین وہ بھی نکال دیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جب وہ پاؤں کو دھوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پاؤں کے ذریعے سے سرزد ہونے والے گناہ اللہ وہ بھی نکال دیتا ہے. وضو ایسی چیز ہے کہ وضو کرنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں, انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ ہاتھوں سے ہوں, وہ زبان سے ہوں, وہ منہ سے ہوں, وہ ناک سے ہوں, وہ چہرے سے ہوں, وہ بازوؤں سے ہوں, وہ سر کے بالوں سے ہوں یا پاؤں سے ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ وضو کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو دھوتا چلا جاتا ہے. اللہ اس کے گناہوں کو دھوتا چلا جاتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے وضو کیا, اچھے طریقے سے وضو کیا, آسان انداز سے وضو کیا, تسلی کے ساتھ کیا, کامل وضو کیا, مکمل, کوئی جگہ اس کی خشک نہیں ہے, اچھے انداز میں اس نے وضو کیا ہے, اور پھر وہ وضو کرنے کے بعد وہ ایک مرتبہ دعا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ. یہ ہم تمام لوگوں کو آتی ہے, اگر نہیں آتی تو یاد کر لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھلائی
کہ ہم اسے اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ کلمہ شہادت جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اس میں ایک بات یاد رہے کہ بعد ہمارے ساتھی وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف انگلی کرتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے انگلی کرنا، صرف دعا پڑھنا ثابت ہے۔ اور یہ دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے وضو کرنے کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ الی آخرہ، آخر تک، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین اس وضو کرنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے 8 دروازے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 8 دروازے اس وضو کرنے والے کے لیے کھلتے ہیں، اور یہ نعمت بھی اسی کے لیے کہ وہ جس دروازے میں سے چاہے گزرنا اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، وہ جس سے چاہے وہ گزر جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تسلی سے وضو کریں اور کوشش کریں کہ اپنے گھروں سے وضو کر کے آئیں، اور پھر ہر خطوہ کے بدلے اللہ سے نیکی کے طالب بن جائیں کہ ہم نے نیکی لینی ہے، اور اللہ رب العالمین سے اس ثواب کی بھی امید رکھیں کأنہ فی الصلاۃ، میں نے مسجد میں آ کے ہی باجماعت نماز ابھی ادا نہیں کی، میں گھر سے چلا ہوں اور مسجد کے پہنچنے تک بھی گویا کہ میں نماز میں ہوں، اور اس اللہ رب العالمین کی نعمت کے بھی مستحق بن جائیں۔ کل حاج والعمرہ کہ گھر سے وضو کر کے آنے والا وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح حاجی ہو، حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا۔ بہترین عمل اگر یہ ہم عمل کریں تو ہماری زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور پھر نماز کی ادائیگی کریں، جماعت کے ساتھ کریں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار ہمیں سکھلائے وہ کریں۔ نبی علیہ السلام کی سلام کا اختتام جو پیچھے سے آبا ہوا کرتے تھے، انہیں کیسے معلوم ہوتا تھا کہ نماز مکمل ہو گئی، یہ سلام پھر گیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سلام پھیرنے کے بعد اونچی آواز میں ایک مرتبہ کہا کرتے تھے اللہ اکبر۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سلام کی آواز اگرچہ ہمارے تک نہ پہنچی، لیکن جب نبی علیہ السلام اونچی آواز میں اللہ اکبر کہتے تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ آگے سلام پھیر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر پڑھے اور پھر 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ٹائم بہت کم ہے، میں شارٹلی بیان کرتا چلا رہوں گا، اور بھی کئی چیزیں بیان کرنی ہیں۔ یہ دعا پڑھیں اور پھر اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ جس بندے کو یاد نہیں ہے، میں ہر بات یہاں پر نہیں بتلا سکتا، یہاں پر لگا ہوا ہے ایک بینر اور ایک بینر یہ لگا ہوا ہے، یہاں سے اپنے دعا جو ہے وہ یاد کریں۔ نماز کے بعد کی دعا ادھر ہے، صبح و شام کے اذکار اس طرف ہیں، تو یہاں پر بیٹھ کے باقاعدہ دعا کو یاد کیا کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھنے کے بعد، اور بھی اس میں بہت ساری دعائیں ہیں، ہر ایک کا ذکر مشکل ہے، نبی علیہ السلام 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے تھے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھتے تھے، اور 33 مرتبہ ہی اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ اکبر پڑھتے تھے، اور 1 مرتبہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر کسی بندے کو یہ والی دعا یاد نہیں ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، یہ اس کے لیے مشکل ہے، تو وہ پھر یہ عمل کرے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھے، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ جب یہ پڑھے گا اس کا فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ 33 وحمد اللہ فی دبر کل صلاۃ 33 وکبر اللہ فی دبر کل صلاۃ 33 وقال 99 وقال تمام المئة لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ کائنات کے امام نے فرمایا کہ جس بندے نے نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھا 100 کی گنتی پوری کی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، کہ اس بندے کی زندگی کے گناہ اللہ مٹا دے گا اگرچہ کہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔
नमाज के फौरी बाद भाग जाना यह दुरुस्त अमल नहीं है। बैठें और तस्बीहात पढ़ें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो पढ़ी, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर को 33 मरतबा या अल्लाह अकबर को 34 मरतबा, जो दिल चाहे वो बंदा पढ़ सकता है। गिनती 100 की करनी पूरी। और गुनाह समंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो, व इन कानत मिस्ला ज़बदिल बहर, सारे गुनाह माफ। लेकिन यह गुनाह सगीरा के बारे में बात हो रही है, सगीरा गुनाह माफ हो जाएंगे, छोटे गुनाह माफ हो जाएंगे, और बड़ों के लिए तौबा करनी पड़ेगी। ये जो हम पढ़ते हैं ना अस्तगफिरुल्लाह, इससे हमारे छोटे गुनाह माफ होते हैं। इस्तिगफार और तौबा, इन दोनों के दरमियान फर्क है। इस्तिगफार और तौबा के दरमियान फर्क है। इस्तिगफार कौली बात को कहते हैं, कौली, कि हम अपनी जबान से अदा कर रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इसे कहते हैं इस्तिगफार। तौबा क्या है? तौबा कहते हैं कि जो हम बुरा अमल अपनी जिंदगी में कर रहे हैं उसे छोड़ने का तहैया करते हैं और दोबारा कभी ना करने की कोशिश करते हैं कि कभी नहीं करेंगे, रुजू कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर कोई शराबी शराब छोड़ देता है कि अल्लाह आज के बाद नहीं पीऊंगा, ये उसकी तौबा है। तौबा अमली मैदान को कहा जाता है और इस्तिगफार कौली मैदान को कहा जाता है कि हम अपनी जबान से, जिस तरह सुबह के टाइम में हमारे अस्कार के अंदर शामिल है 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, ये इस बैनर के ऊपर लिखा हुआ है अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, 100 मरतबा हम पढ़ते हैं डेली। ये कौली है कि अपनी जबान से कह रहे हैं अल्लाह हमें माफी दे दे, माफी दे दे, माफी दे दे, अल्लाह तू मुआफ करने वाला, माफी दे दे। लेकिन तौबा क्या है कि जो बुरा अमल हमारी जिंदगी में शामिल हो चुका है, हम उससे पक्की और सच्ची तौबा करते हुए अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं कि मालिक आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे, आज के बाद शराब को छोड़ देंगे, आज के बाद जिना को छोड़ देंगे, आज के बाद बदकारी को छोड़ देंगे, आज के बाद फहाशी को छोड़ देंगे। इसे तौबा कहा जाता है। बहरहाल ये अगला इंशाअल्लाह जुमा या उससे अगले में तौबा इस्तिगफार के मौजू के हवाले से मैं मज़ीद बातें करूंगा। तो नमाज के बाद ये आदत बनाएं कि बैठें और दुआएं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बतलाई हैं उनको याद करें और उन्हें दोहराएं, उन्हें पढ़ें, मामूल बनाएं। एक और बड़ा बेहतरीन अमल इसमें आज़म, इसमें आज़म, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसका जिक्र फरमाया। इसमें आज़म क्या है? उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अबुल मुंज़र, ए अबू मुंज़र, क्या तुझे पता है कि इसमें आज़म क्या है? क्या आप जानते हैं कि इसमें आज़म क्या है? तो अबुल मुंज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यानी उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें आज़म आयतुल कुर्सी को कहते हैं। किसे कहते हैं? आयतुल कुर्सी। अल्लाह के नबी इसमें आज़म आयतुल कुर्सी को कहते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ए अबू मुंज़र, तेरा इल्म तुझे मुबारक हो, बड़ा खुशकिस्मत है कि तुझे पता है कि इसमें आज़म आयतुल कुर्सी है। इमाम मुंदरी रहमतुल्लाह अलैह इसे लेकर आए तरगीब व तरहीब के अंदर, सिलसिला के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। फिर मैं तुझे मुबारक हो कि तुझे इस बात का इल्म है कि इसमें आज़म आयतुल कुर्सी को कहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम खुश हो गए, तेरा इल्म तुझे मुबारक हो। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी से इस्लाम के बारे में पूछा जाए, कोई बात पूछी जाए इस्लाम की, तो उसे उसका इल्म हो तो फिर शाबाशी भी देनी चाहिए कि हमें बड़ी खुशी हुई है कि आपको इस बारे में इल्म है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इसमें आज़म जो बयान किया वो ये था कि आयतुल कुर्सी ये इसमें आज़म है। और फिर एक रिवायत के अंदर है कि इसमें आज़म को अगर तलाश करना है तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूरतुल बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह ताहा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इनमें तलाश करो। सहाबी फरमाते हैं फलतमस्सु,
میں نے پھر تلاشی لی، چیک کیا کہ وہ اسم اعظم ان 3 صورتوں میں ہے تو وہ کون سا ہے۔ جب تلاش کیا تو سورہ بقرہ سے مجھے یہ ملا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الحی القیوم یہ اسم اعظم ہے۔ کہا جب آل عمران پڑھی تو پھر سمجھ میں آئی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور جب میں نے سورہ طٰہٰ پڑھی تو وعنت الوجوہ للحی القیوم، کہا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ حی القیوم یہ اسم اعظم ہے۔ اللہ کے نبی نے ان 3 صورتوں کا اشارہ کر کے کہا تھا کہ اسم اعظم کو تم خود تلاش کرو۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ جب بھی دعا کریں اپنی دعا میں یہ الفاظ شامل کریں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اگر اکیلے ہو تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اے قیوم، اے ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہے، قائم اور دائم ہے، ہم تیرے محتاج ہیں، ہماری محتاجی کو دور فرما دے۔ اسم اعظم۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کے حوالے سے، چونکہ میں عمل کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں عمل کیا کرنا چاہیے، تو نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ میں نے تھوڑی سی وضاحت اس لیے آپ کے سامنے رکھ دی کہ ہمیں اس کی اہمیت کا علم ہو کہ آیت الکرسی کی اہمیت کیا ہے۔ آیت الکرسی جو کہ اسم اعظم ہے، بڑی آیت ہے، اللہ کو بڑی پسند ہے، بڑی محبوب ہے اللہ رب العالمین کو، یہ اس کی اہمیت ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے آیت الکرسی کو پڑھا، من قرأ آیت الکرسی فی دبر الصلاۃ المکتوبہ، بڑی وضاحت کے ساتھ یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ کیا؟ من قرأ آیت الکرسی، فرمایا کہ جس بندے نے آیت الکرسی کو پڑھا فی دبر الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد۔ کس کے بعد؟ فرض نماز کے بعد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ پہلا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، پہلا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے گا وہ بندہ اللہ کے ذمن میں آ جاتا ہے، اللہ کے ذمے۔ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے ذمے میں آ جائے وہ بندہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا، وہ بندہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا۔ ثلاثۃ ضامن علی اللہ، کائنات کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 بندے اللہ ان کا ضامن ہے، یہ اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کی رسپانسبلٹی میں ہے۔ ان 3 میں سے ایک، اکثر میں اپنے جمعے کے اندر یہ بات اسی لیے پیش کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں رمضان کا مہینہ آنے کے بعد بھی، اور ان کے ماں باپ کو بھی خیال نہیں ہے، ان کے ماں باپ کو یہ سوچ نہیں ہے، ان کے ماں باپ کو یہ خیال تک نہیں آتا، جبکہ کائنات کے امام کیا فرما رہے ہیں؟ 3 بندوں کی ذمہ داری اللہ کہتا ہے میرے اوپر ہے، حالانکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ ان 3 بندوں میں سے ایک الناکح المستعفف، اپنی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے اگر کوئی نکاح کرے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کی روٹی دینا میری ذمہ، اس کی روٹی دینا میری ذمہ ہے۔ اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، جس طرح شادی کرنے والا بھوکا نہیں رہ سکتا، اسی طرح نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا کبھی اللہ کے ذمے سے خالی نہیں ہو سکتا۔ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، ایک اس کا یہ ہے۔ دوسری روایت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اللہ اکبر، جس بندے نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، لم یمنعہ من الجنت الا الموت، اللہ اکبر۔ ساری باتیں یہاں پر میں سمجھتا ہوں بس ہو جاتی اور ہم اہمیت ہی نہیں دیتے، سلام بعد میں پھرتا ہے اور جوتی پہلے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ من قرأ آیت الکرسی فی دبر الصلاۃ المکتوبہ لم یمنعہ من الموت، لم یمنعہ من الجنہ الا الموت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے آیت الکرسی پڑھی
نماز کے بعد پڑھی، فرض نماز کے بعد پڑھی، اس بندے کو جنت میں روکے ہوئے صرف ایک چیز ہے اور وہ اس کی موت ہے. اس کی موت نے اس کو روک رکھا. کیا مطلب؟ کہ بندہ آیت الکرسی پڑھنے والا اگر پڑھنے کے بعد مرتا ہے تو اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. عادت بنائیں، رمضان کا مہینہ ہے، کوشش کریں تبدیلی لانے کی کہ میں نے تبدیلی لے کر آنی اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں، اپنے معمولات میں. اور یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، کوئی اتنا بڑا یہ عمل نہیں ہے. 1 منٹ پورا نہیں لگتا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھتے ہوئے، 1 منٹ پورا نہیں لگتا کہ آیت الکرسی کی ہم تلاوت کر لیں فرض نماز کے بعد. احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتلایا. آپ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھانے کے بعد باہر گئے، سواری کے اوپر گئے اور سیر کرنے کے لیے گئے. نبی علیہ السلام جب وہاں سے واپس آئے، اپنے گھر میں داخل ہوئے تو نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی کو جس مصلی کے اوپر چھوڑا تھا اسی مصلی کے اوپر پایا. جہاں پر چھوڑا تھا، جس حالت میں چھوڑا وہاں پر ہی پایا. آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ تو کہا اللہ کے نبی میں ذکر و اذکار کر رہی ہوں، وظائف پڑھ رہی ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے میں کوئی عمل نہ بتلاؤں، اور میں ایسا عمل بتلاؤں گا کہ صبح سے لے کر اب تک جو تو نے محنت کی ہے وہ ان کلمات کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں رکھتے. تیری وہ محنت صبح سے لے کر اب تک، کیونکہ نبی علیہ السلام فجر پڑھانے کے بعد سیر پر جاتے اور پھر وہاں سے واپس آتے تو مسجد میں اشراق ادا کیا کرتے تھے اور پھر اپنے گھر جاتے، تشریف لے جاتے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ ویسے مسجد کا چکر لگاتے تھے لیکن اشراق اپنے گھر میں پڑھتے تھے. تو بہرکیف نبی علیہ السلام جب گھر میں اتنی دیر بعد کہ سورج نکل آیا ہے اور ایک خاتون خانہ فجر سے لے کر سورج کے چڑھنے تک اتنی محنت کر رہی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ جو کلمات میں سکھلاؤں گا آپ کی اتنی ساری محنت ان کلمات کے برابر نہیں ہو سکتے. جی اللہ کے نبی سکھائیں، کیوں نہیں سکھائیں؟ سکھائیں، مجھے بتلائیں کون سا وہ عمل ہے. نبی علیہ السلام نے پھر وہ عمل بتلایا، سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی ورضا نفسی وزینۃ عرشی ومداد کلماتی. سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی ورضا نفسی وزینۃ عرشی ومداد کلماتی. نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا کہ 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے، یعنی کہ پورے سبحان اللہ و بحمدہ سے لے کر آخر تک 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 2 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں سکھا رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ 3 مرتبہ پڑھ لے، اب تک جو تو نے محنت کی ہے اس کا ترازو میں وزن کر لیا جائے. یہ جو کلمات میں نے سکھلائے ان کا وزن کر لیا جائے، جو کلمات میں نے بتلائے ہیں اس کا وزن اس ساری محنت سے کہیں زیادہ ہے. عمل میرے بھائیوں، عمل کی طرف آئیں، کلمات کو یاد کریں. سبحان اللہ و بحمدہ. نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے پیغمبر ہیں، پہلے پیغمبر نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ بات سکھا رہے ہیں. اور کیا سکھا رہے ہیں؟ کہ 2 عمل تو کر لے، رزق کبھی تیرے دروازے کو نہیں چھوڑے گا. 2 عمل کر لے، رزق کبھی تیرے دروازے کو نہیں چھوڑے گا. کہا سکھلائیں؟ اپنے بیٹے کو سکھایا، ایک لا الہ الا اللہ کہنا نہیں چھوڑنا، لا الہ الا اللہ یہ کہتے رہنا ہے. اور دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. بس یہ کلمات یاد کر لے. یہ 2 کلمات لا الہ الا اللہ اور ایک سبحان اللہ و بحمدہ. فرمایا رزق جو ہے وہ کبھی تیرے دروازے کو نہیں چھوڑے گا. آخری حدیث اور بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرہ غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر. رواہ مسلم. امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر روایت نقل کرتے ہیں
کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھ لیا ایک دن میں 100 مرتبہ جس بندے نے صرف سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا غفرت خطایاہ و ان کانت مثل زبد البحر، اس بندے کے گناہوں کی تعداد سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو اللہ سارے معاف کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔